اللہ جان کے بیٹے عبدالرزاق نے بتایا کہ میرے والد کو رات 11:30 بجے ایک اور صحافی ثاقب بشیر کے ہمراہ نامعلوم افراد نے نامعلوم گاڑیوں میں اٹھا لیا اور لے گئے۔ بیٹے عبدالرزاق نے بتایا کہ ثاقب بشیر کو 5 منٹ کے بعد ہی چھوڑ دیا گیا تھا، البتہ میرے والد کو فوری طور پہ چھوڑ دیا جائے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ بیٹے عبدالرزاق نے کہا ہے کہ میرے والد کہاں ہیں، ان کے گھر والوں کو آگاہ کیا جائے۔ ان کے بیٹے نے کہا ہے کہ لے جانے والوں نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا کہ وہ ہیں کون۔ آپ کو بتائیں کہ بیٹے عبدالرزاق نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ یہ سب ان کے ساتھ اسلام آباد میں احتجاج کی دلیرانہ کوریج کے بعد ہوا ہے۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، سینئر صحافی مطیع اللہ جان کو پیمز کے باہر سے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا، بیٹے نے ان کے بازیاب کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں صورتحال صحافیوں کے لیے کس طرف جا رہی ہے۔ تجزیہ کار اینکر پرسن رخشان میر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ رخشان، مطیع اللہ جان کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے، یہ حالات کس طرف کو جا رہے ہیں؟ جی بالکل، اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج جاری تھا اور اس کے بعد پھر حکومت کی جانب سے ڈی چوک میں جو آپریشن کیا گیا، اس آپریشن سے متعلق مطیع اللہ جان نے مسلسل رپورٹنگ کر رہے تھے۔ 24 نومبر کی رات، 25 نومبر کی رات اور پھر 26 نومبر کی رات تو ان کی جانب سے جو رپورٹنگ کی گئی اس پر حکومتی کچھ شخصیات کی طرف سے بھی ناراضی کا اظہار کیا گیا، اور گزشتہ شب رات کے تقریباً 11 بجے ان کو پیمز اسپتال کے احاطے سے نامعلوم افراد نے اپنی گاڑی میں بٹھا کر مبینہ طور پر اغوا کر لیا، اور اس اغوا کی اٹیمپٹ میں ایک اور سینئر صحافی ثاقب بشیر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ دونوں صحافیوں کو پیمز اسپتال سے گاڑی میں بٹھایا گیا اور وہاں سے لے گئے۔ کچھ دور جا کر ثاقب بشیر کو چھوڑ دیا گیا اور مطیع اللہ جان کو نامعلوم افراد اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ مطیع اللہ جان نے اپنے ٹی وی پروگرام میں پیمز اسپتال سے اکٹھی کی گئی کچھ معلومات پر روشنی ڈالی تھی، اور پروٹیسٹ کو لے کر جو حکومتی آپریشن ہوا اس میں کیجولیٹیز کی نشاندہی کی تھی۔ مطیع اللہ جان کی جانب سے اپنے پروگرام میں یہ بھی کہا گیا کہ میں نے کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اسپتال ذرائع سے، اور اس میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ گن بلٹس کا استعمال کیا گیا ہے فورسز کی جانب سے، اور گن بلٹس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے مطیع اللہ جان کے اغوا کا، اس کو لے کر بہت سے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ رات 11:30 بجے پیمز اسپتال کے باہر سے کون ان کو لے گیا، کون سے وہ افراد تھے جنہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور مطیع اللہ جان کو وہاں سے انہوں نے لاپتہ کر دیا۔ ان کے بیٹے کی جانب سے جو ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی اور کچھ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کے بیٹے کی جانب سے یہی بتایا گیا کہ ان کے والد کو اس رپورٹنگ کی پاداش میں اٹھا لیا گیا ہے، اور ان کے والد کا کسی کے ساتھ بھی رابطہ جو ہے ابھی تک نہیں ہوا۔ مطیع اللہ جان پر اس وقت آئس برآمدگی اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور ان پر منشیات کے حوالے سے ایک مقدمہ تھانہ مارگلہ میں درج کر لیا گیا ہے، اور اس مقدمے میں ان کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ لاہور میں بھی کچھ صحافیوں کو اسی طرح سے لاپتہ کیا گیا ہے۔ ایک صحافی جن کا نام شاکر آوان ہے، ان کو ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا ہے، اور یہ بھی نامعلوم افراد کی جانب سے ہے۔ صحافی تنظیموں کا اس حوالے سے ابھی رد عمل جو ہے وہ آ رہا ہے کہ کیوں صحافیوں کو اس طرح سے نہ صرف لاپتہ کیا جا رہا ہے بلکہ ان پر مقدمات کا اندراج بھی ہو رہا ہے۔ جی بہت شکریہ رخشان میر، آپ نے صورتحال پہ بہترین تجزیہ کیا۔